کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا موقع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ مولانا وصدق رسولنا ذلك من الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ روزے کا مہینہ بھی ہے اور قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی ان میں بھی قرآن کی عظمت اور جلالت کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر لیتے تو اے مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے کہ خوف سے، اللہ کے خوف سے پہاڑ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم اس لیے دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ فکر سے کام لیں۔ اس آیت میں جو ہے بہت سارے حقائق کو بیان کیا گیا ہے اور ہم انہی کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین جو ہے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے استفادہ نہیں کرتے ہیں، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں، ذکر حاصل نہیں کرتے ہیں، تذکرہ حاصل نہیں کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، اور جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے کوئی فکر نہیں رکھ پاتے ہیں، اور ان کے آپ تفکر نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، اور یہ ایسی قوم ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ان کو ایک بہت دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ان کی مثال جو ہے شیطان کی ہے، اور شیطان اور یہ منافقین جو ہے ان دونوں کا انجام جو ہے جہنم کی آگ ہوگی، اور یہ دونوں اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو جو ہے تقوی کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ جہنم والے کون ہیں اور جنت والے کون ہیں، اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جنت والے ہی جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عظیم آیت میں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، اور انسان کے سامنے ایک مثال پیدا کی گئی اور ان کے سامنے مثال پیش بھی کی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو قرآن کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور اس کی تفہیم بھی حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن سے کوئی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ایک مومن کیسے اللہ کی اس وعید سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ پھر ایک زبردست نقطہ پیش کیا گیا کہ اگر قرآن پاک کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا اور
اس کو اگر پہاڑ جو ہے اس کو تحمل کر لیتا، اور آپ دیکھتے کہ خدا کے خوف سے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہاں پر اس آیت میں کچھ الفاظ آئے ہیں، مثلا متصدین۔ متصدین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور پھر اللہ کی صفات کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں خاص طور سے محمن ہے کہ محمن وہ ہوتا ہے کہ جو ہر چیز پہ حفاظت کا جو ہے معاملہ ہر چیز کے ساتھ کرتا ہے، جو حافظ ہوتا ہے، اور اپنے بندوں کے اعمال پر جو وہ گواہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر متکبر کا ذکر ہے، یعنی اللہ جو ہے بہت ہی کبریائی کا مالک ہے، عظمت کا مالک ہے، اور اس میں کوئی، اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، صرف کمال ہی کمال ہے۔ اور پھر باری کا ذکر ہے، الباری، یعنی وہ چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تمام قسم کی تفاوت سے بالکل بری ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وہ مصور بھی ہے، یعنی مصور وہ ہوتا ہے کہ جو نئی نئی چیزوں کو پیدا کرتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے، اور عدم سے جو ہے وجود میں لاتا ہے چیزوں کو، تو اس کو مصور کہتے ہیں۔ تو ان آیات کی شرح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا ہے اور اپنی قدرت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ کے سامنے جو ہے جھکنا چاہیے، اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے، اور قرآن کو پڑھنے کے وقت ان کے دلوں میں ایک رعب پیدا ہونا چاہیے، ایک خوف پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر قرآن پہ آدمی غور فکر نہیں کرے گا تو وہ وعید کا مستحق ہو جائے گا۔ انسان کے لیے مثال دی گئی ہے، اور وہ کس طرح سے اللہ کے جو ہے کلام سے غافل ہو سکتا ہے، اور اللہ کی باتوں سے کیسے وہ جو ہے بالکل بے توجہ رہ سکتا ہے، بلکہ اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اور اللہ کے کلام کی طرف ہوگی۔ اور یہ حق ہے کہ منافق کا جو دل ہوتا ہے اس میں قساوت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس پہ قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر پہاڑ پر بھی قرآن نازل ہوتا تو وہ بھی اسے پھٹ پھٹتے اس کے اثر سے، بلکہ وہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن منافق جب قرآن سنتے ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ نازل ہوا ہی نہیں ان کے اوپر۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی عظمت کا جو ہے ان کو احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو ایسے ہی لائٹلی لیتے ہیں۔ تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مثال سے سبق حاصل کرے، اور قرآن کا مطالعہ کرتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت بہت ہی خشیت اور خوف اور خشوع و خضوع کا اظہار کرے، اور قرآن سے واعظ و نصیحت حاصل کرے، تذکرہ حاصل کرے، اور اس کو سمجھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو بات بھی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان فرمائی ہے اس میں بہت زیادہ نصیحت ہے، اور اس سے انسان کو ایک ایجاب و قبول کا معاملہ اس کو کرنا چاہیے اختیار۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یعنی یہ جو مثالیں اللہ پیش کرتا ہے، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے فکر سے کام لیں، سوچ سے کام لیں۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان مثالوں کو سمجھنے کے بعد اور قرآن کی دوسری مثالوں کو سمجھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے تقریباً 40 سے زیادہ ہے۔ اور ماوردی نے کہا ہے کہ ان سب میں سب سے بڑی عظیم مثال جو ہے وہ قرآن کی مثال پیش کی گئی ہے۔ جتنی بھی مثالیں قرآن میں بیان کی گئی ہے ان سب مثالوں میں سب سے عظیم مثال جو ہے قرآن کی مثال ہے، اور قرآن کے علوم کی مثال ہے۔ اور اسی بات کا اظہار جو ہے ابن قیم نے فرمایا ہے کہ قرآن کے امثال جو ہے، قرآن میں جو بہت ساری مثالیں دی گئی ہے ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک چیز کی تجویز دوسری چیز کے ساتھ دیتے ہیں، اور پھر اس کی حکمت اور اس کا جو حکم ہوتا ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مثال کو دیکھ کے ہم دوسری مثال پر اس کو قیاس کر سکتے ہیں اور سبق حاصل کر سکتے ہیں۔
اور اصل میں مثال کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جو غائب چیز ہوتی ہے اس کی طرف توجہ لائی جائے اور ایسی چیز پیش کی جائے جو بظاہر موجود ہے، اور موجود چیز کی طرف سے جو ہے ہماری توجہ غائب چیز کی طرف چلے جائے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ تیار ہوتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو بظاہر اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے، اور ان ایسی مثالیں دینے میں بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اور اس کی کا ذکر جو ہے علماء کرام نے بہت اپنی کتابوں میں کیا ہے جو تفسیر سے متعلق ہے اور علوم القرآن سے متعلق ہے، اور حدیث متواتر میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مسجد میں چلے جاتے تھے اور ممبر پر تشریف لے جاتے تھے اور جب خطبہ دیتے تھے تو مسجد کی طرف دیکھتے تھے، اور جب ممبر سے نیچے اترتے تھے اس طرف لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی بلند آواز سے خطبہ بیان کرتے تھے اور پھر بہت ساری مثالیں دیا کرتے تھے اور مثالوں کے ذریعے سے دین کی باتوں کو سمجھایا کرتے تھے، اور یہ بہت ہی عام بات ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے تو اس وقت جو ہے خاموش ہو جاتے تھے اور جو ہے پھر دوبارہ سلسلہ شروع کرتے تھے جو ہے اپنے واعظ و نصیحت کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں آئی ہے، اور یہاں پر قرآن کی جو ہے عظمت کا بیان کیا گیا ہے اس آیت میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے بہت سارے خوبصورت نام بھی ہے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور قرآن اس چیز کا اظہار کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کا اظہار جس طرح سے قرآن میں ہوتا ہے اور تنزیہ کا ذکر جس طرح ہوتا ہے اور کہیں پر نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کی جو ہے عظمت کا بہت بڑا بیان قرآن میں ہے، اور قرآن کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے اپنی صفات میں کیسے منفرد ہے اور اپنی ذات میں کتنا منفرد ہے، اور اسی بات کا اظہار جو ہے بہت سارے اسکالرس نے کیا ہے اور خاص طور سے علماء کرام نے کیا ہے۔ فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں اور ان ناموں کا اظہار جو ہے قرآن پاک میں سامنے آتا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں قرآن کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے، اور یہ سب سے بڑا عظیم کلام ہے اللہ کا، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا جو ہے ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ جو ہے بندوں کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے، اور اس کا واسطہ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام بنتے ہیں۔ اور قرآن میں یہ فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن پاک جو ہے اللہ کی طرف سے آہستہ نازل ہونے والی کتاب ہے، نزل بہ الروح الامین، جس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل کیا اللہ کے حکم سے اللہ قلب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر لتکونوا من المنذرین، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں بلسان عربی مبین، اور یہ بہت ہی واضح اور شستہ عربی زبان میں ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 195 اور 192 سے لے کے 195، اور اس کے علاوہ قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے بارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں عطا کی ہے اور قرآن عظیم بھی عطا کیا ہے، سورہ ہجر۔ اور حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس حدیث قدسی میں جس کا ذکر آیا ہے من شغلہ قراءۃ کتابی عن مسالتی آتیتہ افضل ما آتی الشاکرین، یعنی جو آدمی قرآن پاک میں مشغول ہو گیا اور اس نے اللہ سے جو ہے دعا کرنے کی فرصت نہیں پائی، اللہ اس کو
بہت کچھ دے گا، اور جو شکر کرنے والوں کو دیا اور سائلین کو دیا. یعنی اگرچہ انہوں نے دعا بھی نہیں کی تھی، لیکن اللہ ان کو جو ہے اس سے زیادہ دے گا جتنا ان لوگوں کو دے گا جنہوں نے سوال کیا یا جنہوں نے شکر کیا. اور دوسری روایت میں یہاں پر شاکرین کی جگہ پر سائلین آ گیا ہے، یعنی جن لوگوں نے سوال کیا ان کو جتنا اللہ دے گا ان سے زیادہ ان کو دے گا. اور اتنی بڑی فضلت ہے قرآن پاک کی. یعنی قرآن پاک پڑھنے میں اگر کوئی آدمی اتنا مصروف رہا کہ اس کو دعا کرنے کی فرصت نہیں ملی، تو جو دعا کرنے والے ہیں ان کو جتنا ملے گا اپنی دعا کے عوض، اس سے زیادہ اللہ ان لوگوں کو دے گا جو قرآن پاک میں مشغولیت کی وجہ سے دعا کی فرصت نہیں پا سکے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے، جو اللہ کے اپنے لوگ جو ہے وہ کون ہے لوگوں میں سے. تو لوگوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جو قرآن پاک والے ہیں وہ اللہ والے ہیں اور وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس روایت کو جو ہے نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ یعنی اللہ کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. تو یعنی اتنی بڑی عظمت جو ہے قرآن پاک کی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والا جو ہے اہل اللہ میں ہو جاتا ہے اور اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو بھی اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ والوں میں سے ہو جاتا ہے اور اللہ کے خواص میں سے ہو جاتا ہے. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر جب قرآن پاک کو جو ہے نازل کیا گیا اور امت مسلمہ کو نوازا گیا اتنے بڑے تحفے کے ذریعے. اور سب سے بڑا جو تحفہ مسلمانوں کو ملا ہے، امت مسلمہ کو ملا ہے، وہ قرآن پاک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وَقَانَ خَلْقُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خانہ خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا. یعنی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتے پھرتے قرآن تھے، اور قرآن پاک نور بھی ہے، شفا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یعنی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82. یعنی قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور یہ شفا ہے اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے. یعنی دلوں کے جتنی امراض ہے ان سب کے لیے قرآن پاک میں شفا ہے، چاہے وہ شک کا مرض ہو، چاہے وہ جو ہے ریب کا مرض ہو، چاہے وہ گناہ کی طرف رغبت کا مرض ہو، یا اسی طرح کے جتنے بھی امراض ہو سکتے ہیں قلبی اور روحانی، ان تمام کے لیے جو ہے قرآن پاک سب سے بڑا جو ہے نسخہ شفا ہے. اور اسی طرح سے جسمانی امراض کے لیے بھی قرآن پاک میں شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں اتنی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی چیزیں رکھی ہے قرآن پاک میں کہ اگر آدمی قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، تو بہت سارے جو ہے برائیوں سے آدمی بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے جو امراض لاحق ہو سکتے ہیں ان سے محفوظ رہ سکتا ہے. اور اسی لیے فرمایا گیا کہ قرآن پاک کی قرأت جو ہے وہ نور ہے اور برکت ہے اور سکینت ہے اور رحمت ہے، اور اس کی وجہ سے انسانوں کے غم دور ہو جاتے ہیں. اور جلاء الاحزان کہا گیا اس کو، وذہاب الہموم والغموم کہا گیا ہے، یعنی جو غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے ایک عمل جس کو تلاوت قرآن کہتے ہیں. تو آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک مطالعہ کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد انسان کے غم دور ہو جاتے ہیں. وَهُوَ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَنُورُ الصُّدُورِ، یعنی دلوں کے لیے بہار ہے یہ، اور سینوں کے لیے روشنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم عجل القرآن عظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب عمی وغمی برحمتک یا ارحم الراحمین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ قرآن پاک کو میرے دل کے لیے بہار بنا دینا
اور میرے سینے کا نور بنا دینا، میرے غم کا جو ہے علاج بنا دینا، اور میری پریشانیوں کے جانے کا ذریعہ بنا دینا اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین۔ تو قرآن پاک کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ تو قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے ہر روز پڑھیں، اور جتنا ہم پڑھ سکیں ہر روز کو پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی حصہ ضرور قرآن کا ہم مطالعے میں لائیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن ہو تو کم از کم جو ہے ایک جز قرآن کا ہم مطالعہ کریں روزانہ۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ایک شہر میں ایک پورا قرآن کمپلیٹ کریں تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم کرنا چاہیں قرآن پاک کا ختم کرنا چاہیے کم از کم 3 دنوں میں تو کرنا ہی چاہیے، اور اس سے کم میں نہیں کرنا چاہیے، اور باقی زیادہ دنوں میں کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم 3 دن قرآن پاک کے ختم میں لگانے چاہیے۔ تو یہ اس کا ذکر آیا ہے بہت ساری روایت میں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اقراء القرآن فی کل شہر، اقراء فی 20 لیلہ، اقراء فی 10، اقراء فی 7 ولا تزد علی ذالک۔ تو اس قسم کی باتیں یہاں پر بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کی روایت جو ہے ابو داؤد اور بہقی نے کی ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے انسان کو رونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے جو ہے آہو بقا کا ایک التزام کرنا چاہیے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین وغیرہ سے باقاعدہ اس قسم کی روایتیں وارد ہوئی ہے کہ جب بھی وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو وہ جو ہے ان پہ جو وہ روتے تھے، اور آہو بقا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ تو اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، سورہ مائدہ۔ یعنی جب یہ لوگ سنتے ہیں کہ رسول کے پاس کیا کیا نازل ہوا ہے یعنی قرآن میں سے، تو اے مخاطب آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی دار جاری ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے حق کو پا لیا ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کیا ہے، قرآن پاک کس طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے، کس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے وقت اپنے دل کو حاضر رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک لحاظ سے قرآن کی تلاوت کرنے کے وقت بندہ جو ہے اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ سے بات کرنا چاہیے تو اس کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ سے بات کر رہا ہو۔ اور دوسری جو بات اس کا خیال رکھنا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کہ شیطان سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے قرأت کو شروع کرنے سے پہلے، تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے انسان کو اللہ سے شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے، تاکہ قرآن پڑھنے کے وقت شیطان جو ہے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈالے اور آدمی کو کسی اور طرف نہ لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل۔ یعنی جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت۔ اور اسی طرح سے تمام قسم کی قدورتوں سے اور ناپاکیوں سے آدمی کو پاک ہونا چاہیے، اور بالکل پاک صاف ہو کے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، قبلہ رو ہو کے، اور شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے اور دل کو بالکل حاضر رکھتے ہوئے حضور قلب کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا مطالعہ ایسا ہے کہ جیسے آدمی اپنے رب سے بات کر رہا ہو، جیسے میں نے حدیث کا ذکر کیا ہے جو بہت ہی اہم حدیث ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی چاہے کہ اپنے اللہ سے بات کرے، گفتگو کرے، تو اس کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔
اس لیے انسان کا پاک صاف ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم کوئی آیت جو پڑھیں اور اس میں فضل کا ذکر ہو تو اللہ کا فضل مانگیں، اور جب ہم کسی ایسی آیت پر پہنچے جہاں پر جو ہے وعید آئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے پناہ مانگے وہاں پر، اور جہاں پر کوئی وعدے کی بات آئی ہو تو اللہ کا فضل ہم مانگے۔ اور قرآن پڑھتے پڑھتے ہمیں بچنا چاہیے لغو باتوں سے، کسی لہو لعب سے، اور ایسے لوگوں میں جہاں پر صحیح لوگ نہ ہوں، بیوقوف لوگ ہوں، بچے ہوں چھوٹے چھوٹے جو نا سمجھ ہوں، نافہم ہوں، ان کے سامنے ہمیں قرآن کی تلاوت کر کے جو ہے نعوذ باللہ قرآن کی توہین کی جو ہے ملک کا موقع کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح سے بازاروں میں بھی قرآن کی تلاوت زور زور سے کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لاؤڈ سپیکرز پر جو ہے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اور ان کو یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں، تو اس وقت جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے ادب کو ملحوظ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسی جگہوں پر تلاوت قرآن پاک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادب کے ساتھ اور ایسے مجموعہ میں جہاں پر قرآن کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک، خاص طور سے مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کا احترام کریں اور قرآن پاک کا جو ادب ہے اس کو ملحوظ رکھے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دن رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو اللہ ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اور ہمارے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں جو ہے وہ شامل فرمائے۔ اور یہ بہت ہی اہم جو ہے رمضان کا تحفہ ہمارے پاس ہے، اور ہمیں رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں جب بھی موقع ملے تو ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے ایک ایسا تحفہ ہے رمضان کا، کیونکہ صاف صاف قرآن میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن جو ہے ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں جو ہے تمام دلائل ہے، واضح دلیلیں ہے ہدایت کی، اور جو کوئی بھی آدمی قرآن کو ہدایت کے لیے اس کا مطالعہ کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت سے جو ہے ہمکنار کرتا ہے۔ اور قرآن کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے، خود بھی قرآن پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسرے لوگوں کو قرآن پڑھائے۔ یہ بشارت مل جاتی ہے ایک انسان کو کہ اگر وہ قرآن پڑھنے والا یا پڑھانے والا ہے تو وہ اللہ کی نظروں میں سب سے بہترین ہے، اور قرآن کے ذریعے سے انسان کو سیدھی راہ ملتی ہے، اور انسان جو ہے فکر و خیال اور عقیدے میں جو ہے صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے، اس کو ایک نور مل جاتا ہے، اس کو ایک روشنی مل جاتی ہے، اور وہ دنیا کے تمام مراحل کو جو ہے بحسن خوبی ان سے گزر جاتا ہے، اور اللہ کی جو ہے اس کے اوپر جو عنایات ہوتی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے جب ایک انسان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن پر تدبر کرتا ہے اور قرآن کی آیتوں کو سمجھتا ہے۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کے بڑے حقوق ہیں ہمارے اوپر، ایک تو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن پر جو ہے تدبر کرنا ہے، اور پھر قرآن کے احکام پہ عمل کرنا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جہنم سے بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ قرآن کا مطالعہ کرے اور قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن قرآن الفجر كان مشهودا، کہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا
فرشتوں کی حاضری کا موقع ہوتا ہے۔